آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ بے شک ہم نے بنایا ہے آسمان میں برج، وَزَيَّنَّاهَا اور آراستہ کر دیا ہے ہم نے لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ تفسیر میں پڑھ رہا تھا برج سے مراد ہے محلات، قلعے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ 12 برج ہیں۔ یہ جو نجومی لوگ ہیں، عامل لوگ ہیں، وہ زیادہ تر برجوں پہ چلتے ہیں۔ عقرب ہے، اسد ہے، قوس ہے، سنبل ہے، جدی ہے، حوت ہے، یہ 12 برج ہیں، وہ ان کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے کہ ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج، کس وجہ سے؟ ان کو آراستہ دیکھنے والوں کے لیے، دیکھیں ان کو کہ رب نے کیا کیا بنایا ہے انسان کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے محفوظ کر دیا اسے من کل شیطان الرجیم آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے، جس کو ہم نے نکالا ہوا ہے شیطان کو۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ بجز اس کے چوری چھپ کے وہ سننے کے لیے جب اوپر چڑھتا ہے بات کو، اللہ کریم جب فرشتوں کو حکم دیتا، پہلے ہوتا یہ تھا کہ شیطان اوپر جاتا تھا، اوپر جا کر شیطان اللہ جو حکم دیتا تھا فرشتوں کو، فرشتے آپس میں بات کرتے تھے، سن کے آ جاتا، نیچے آ کے میں شتونگڑوں کو بتاتا، شتونگڑے آ کے کاہنوں کو، ان جادوگروں کو بتاتے، پھر وہ اپنے حساب سے جھوٹی باتیں بیان کرتے۔ تو یہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تک شیطان اوپر جاتا تھا، لیکن پھر بند کر دیا گیا۔ بعد میں آیا کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو شیطان کو بھی اتار دیا گیا۔ مختلف روایتیں ہیں، کہا کہ شیطان جب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے مقرر فرشتے کیا شہاب مبین ایک شعلہ اس کو مارتے ہیں۔ آپ کبھی رات میں تنہائی میں دیکھیں ایسے آسمان کی طرف، آپ کو ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، وہ ستارہ نہیں بلکہ شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے مقرر فرشتے اس کو شہاب مبین ایک شعلہ مارتے ہیں، دوبارہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب وہ شعلہ لگتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، بعد میں آیا کہ وہ جل جاتا ہے اس شعلے سے۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا زمین کو پھیلا دیا ہم نے، وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور ہم نے اس میں گاڑ دیے پہاڑ۔ رب نے جب زمین کو ایسے اپنے ید مبارک میں مٹھی میں مٹی لی، ایسے کر کے پوری زمین کو پھیلا دیا۔ اب زمین لچکنے لگی، ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، رب نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اس میں پہاڑ گاڑ دیے زمین میں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ اللہ کریم نے ہر چیز اگا دی، جانوروں کے لیے،
انسانوں کے لیے فصلیں اگا دی، کہ پھل اگائے، کیا کیا نہیں اگایا رب نے زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے بنا دیے تمہارے لیے رزق کے سامان. ہم نے زمین میں دیکھو کتنا تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا ہم نے، تمہیں کھانے کا پینے کا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جنہیں تم روزی دینے والا نہیں اور نہ کوئی چیز کو روزی دے سکتی، تو اللہ کریم نے کیا کیا، ان کی روزی کا بندوبست کر دیا. اب جو جانور پھرتے ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کا بندوبست اللہ نے کیا، ان کا بندوبست اللہ نے کیا. ایک درندہ جنگل میں رہتا ہے، شیر جنگل میں رہتا ہے، چیتا جنگل میں رہتا ہے، بھینسا جنگل میں رہتا ہے، لیکن رب نے اس کی بھی روزی کا بندوبست کر دیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے مگر اندازے کے مطابق معلوم کی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ، ہم بھیجتے ہواؤں کو لواقح باردار بنا کر، اس لیے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے ماء، پانی تمہارے لیے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں اس پانی کو، وہی پانی جس کا تم ذخیرہ کرتے ہو. خازنین، تم اس کا ذخیرہ تم اتنا ذخیرہ نہیں کر سکتے اس پانی کا جب پانی اتارتے ہیں. رب کریم کتنا ہوا ہے. کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا جب بارش نہیں ہوتی، کہا کہ قحط سالی ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پانی سوکھ گیا، دعائیں کرو بارش ہو. رب آسمان سے بارش اتارتا ہے اپنے قدری معلوم کے حساب سے، اپنے حساب سے، نہ وہ زیادہ نہ وہ کم، اپنے حساب سے بارش. حدیث شریف میں آیا کہ رب کریم جو ہے پانی کو بادل پہ ڈالتا ہے، پھر بادلوں کو ہوا لے کر چلتی ہے، ہوا باردار ہوتی ہے، وہ پانی میٹھا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اونٹنی کے تھنوں کی طرح ایسے کر کر بادل سے پانی گرتا ہے. اور کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب ہوتا ہے بادل پھٹ جاتے ہیں، بادل نہیں ہوتے تو وہ غرق ہو جاتا ہے. کہا کبھی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی پکڑ مقصود ہوتی ہے، تو وہاں تباہی مقصود ہوتی ہے. اگر ارشاد فرمایا وَإِنَّا، بے شک لَنَحْنُ، ہم ہی ہیں، نُحْيِي، زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی مالک ہیں، ہم ہی وارث ہیں، تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.